جناب یہ خاتون ہے اینور بیشرووا. تو یہ بیسیکلی ٹائمز آف اسرائیل ہے جناب, اس کے اندر ایک بلاگ چھپا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ایک بلاگ ہے. اب بلاگ سے مراد یہ کوئی ایڈیٹوریل نہیں ہے, یہ کوئی ایز سچ کوئی بڑا ہائی پروفائل کالم نہیں ہے, ایک بلاگ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ٹائمز آف اسرائیل میں چھپا ہے. اب ٹائمز آف اسرائیل میں چھپنے والے اس بلاگ کو بیسیکلی اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ جناب این ان لائکلی ایلائی ہاؤ عمران خان کوڈ شیپ اسرائیلی پاکستانی ریلیشنز, کہ جی عمران خان جو ہے وہ کس طرح پاکستان اور اسرائیل کے ریلیشن شپس کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ تو آگے چل کے میں بتاتا ہوں اس کے اندر مزید کیا لکھا ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک دو چیزیں جو اکثر ریڈرز مس کر رہے ہیں آپ کو وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. اگر آپ بلاگ کو دیکھیں تو اس کے لیفٹ سائڈ پہ یہ نیچے دیکھیے گا, یہ کیا لکھا ہوا ہے. پلیز نوٹ دیٹ دا پوسٹ آن دا بلاگ ہے یہ, دا بلاگز آر کنٹریبیوٹیڈ بائی تھرڈ پارٹیز. The opinions, facts, and any media content in them are presented solely by the authors, and neither the Times of Israel nor its partners assume any responsibility for them. Please contact us in case of abuse. In case of abuse, report this post. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ یہ بلاگ کا والا ایریا ہے ہمارا, یہاں پہ اگر کوئی چیز پوسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے, اس کے ایڈیٹوریلز کے حوالے سے, اس میں صحیح لکھا ہوا ہے غلط لکھا ہوا ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ جو خاتون ہے یہ اینور بیشرووا, ان کے بارے میں اگر آپ ان کی ڈیٹیل اٹھا کے دیکھیں تو ان کے بارے میں اسی بلاگ کے حصے میں لکھا ہوا ہے, آئی ایم این انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ ریسرچر اینڈ رائٹر بیسڈ ان برسلز فوکسنگ آن رائٹنگ, ایڈیٹنگ, ٹرانسلیشن اینڈ کمیونیکیشن اسٹریٹجی. مائی ایریاز آف اسپیشلائزیشن آر مڈل ایسٹ. اب یہ اپنے خود بتا رہی ہے میرا ایریا آف اسپیشلائزیشن کیا ہے. مائی ایریا آف اسپیشلائزیشن آر مڈل ایسٹ, پوسٹ سوویت اسپیس, EU یعنی کہ یورپین یونین, سیکورٹی اینڈ ڈیفینس, انرجی اسٹریٹجی اینڈ جیو پالیٹکس. واٹ از مور, I write fiction. My languages are Azerbaijani, Russian, Turkish, English and French. I have 2 masters in European studies and international law, as well as bachelors in international affairs. In addition, I have a certificate on curriculum development and critical contemporary anti-Semitism studies, Oxford. تو یہ یہاں سے یہ اپنا بیک گراؤنڈ یہ بتا رہی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس سارے معاملے میں پاکستان کدھر ہے. مطلب یہ بی بی جہاں تک جا رہی ہے وہ میکسیمم مڈل ایسٹ تک جا رہی ہے, وہ پوسٹ سوویت اسپیس میں جا رہی ہے, یورپین یونین جا رہی ہے, وہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کی طرف تو آ ہی نہیں رہی کہ وہ مطلب کہیں پہ یہاں پہ چیز نہیں ہے. تو اس سے تو پہلی بات آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا جو فیلڈ آف اسٹڈی ہے وہ کتنا ہے. اچھا, اب اس کے بعد آ جائیے اس نے لکھا کیا ہے, ذرا اس کے اوپر بھی آ جائیے. یہ اس کی رائے ہے, اب بالکل رائے کا احترام ہوتا ہے. وہ لکھتی ہے پاکستان ہسٹورک سٹانس آن اسرائیل, کہ پاکستان نے ماضی کے اندر جو ہے تاریخی اس کا سٹانس کیا رہا ہے. Pakistan has long been one of the staunchest supporters of the Palestinian cause, arguably more so than many other Muslim majority countries. The position is rooted deeply in Pakistan's identity as an Islamic republic and its broader commitment to the Ummah or global Muslim community. The notion of recognizing Israel has historically been seen as contradictory to this identity, particularly given the country's foundational links to the larger Islamic world. لبے لباب کہ جی پاکستان نے شروع سے ہی جو ہے وہ اسرائیل کے اس اسٹیٹس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا ہے, کیونکہ اس کے روٹس جو ہیں وہ اسلامک ہیں اور وہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے. اچھا, آگے چل کے مزید وہ تھوڑا سا ہسٹوریکل بات کرتی ہے, لیکن انٹرسٹنگ بات جو آتی ہے نا وہ چوتھے پیراگراف میں آتی ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں وہ کہتی ہے عمران خان's public stance and strategic calculations, یہ اس کی وہ ہیڈنگ دیتی ہے. آگے لکھتی ہے during his tenure as prime minister, Imran Khan publicly maintained Pakistan's traditional support for the Palestinian cause. عمران خان نے فلسطین کا جو مقصد ہے اس کو سپورٹ کیا. He condemned Israeli actions in Gaza. غزہ کے اندر جو ہے اسرائیل نے جو کچھ کیا اس کی مذمت انہوں نے کی. Voice support for Palestinian rights, انہوں نے فلسطینی جو حقوق ہیں اس کے لیے آواز بلند کی. And dismissed the idea of normalizing relations with Israel as long as the Palestinian issue remained unresolved. اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی جو ہے وہ مخالفت کی جب تک فلسطین اور اسرائیل کے درمیان معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور ان ایشوز کو ریزالو نہیں کیا جاتا. These positions were consistent with both domestic expectations and Pakistan's long-standing foreign policy. کہ یہ بالکل پاکستان کی جو ہمیشہ ایک تاریخی جو خارجہ پالیسی رہی ہے بالکل اس کے مطابق ہے, اور جو عوامی جو رائے ہے یہ اس کے ساتھ ہی رہی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا سٹانس ہے. آگے چل کے اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے however, Imran Khan's tenure was marked by a pragmatic approach to foreign relations, often characterized by a balancing act between public rhetoric and behind-the-scenes diplomacy.
Khan's pragmatism is evident in his broader foreign policy maneuvers, where he sought to strengthen ties with both traditional allies like China and Saudi Arabia and to open channels with his adversaries when it suited Pakistan's interests. This approach suggests that Khan may have been more open to re-evaluating Pakistan's position on Israel than his public statements indicated. اچھا اب یہ اس کی رائے ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ٹریڈیشنلی طور پہ ویسے تو وہ تمام سعودی عرب ہو گیا چائنا ہو گیا اس کے ساتھ تو ہمیشہ وہ رہے ہیں لیکن وہ نئے نئے آئیڈیاز کو کے لیے بھی ہمیشہ اوپن رہے ہیں اور اسی لیے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن جو ہے عمران خان صاحب کے انڈر میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے, ہمارے پاس چانس ہے اس چیز کا. آگے جا کے وہ کہتی ہے آگے اب یہاں سے وہ جو شروع میں نوٹ میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا کہ جس میں ٹائمز آف اسرائیل نے کہا تھا کہ بلاگ ہے یہاں پہ کسی کی رائے ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے, آگے بی بی جو ہے نا ایک دھماکہ کرنے لگی, آگے سنیے گا. The influence of the Goldsmith family and Western elites. Imran Khan's close relationship with the Goldsmith family, particularly his ex-wife Jemima Goldsmith, is well documented and plays a significant role in understanding his potential shift in stance towards Israel. The Goldsmith family is part of the British elite, with Zach Goldsmith, Jemima's brother, having been involved in British politics, including a bid for the London mayoralty. یعنی میئر کے لیے جو وہ الیکشن لڑے تھے اس کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو ہے وہ گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ بڑا ایک گہرا تعلق ہے, پرانا تعلق ہے, اور ان کا جو ہے خاص طور پہ اپنی سابقہ بیوی جمیمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ. اب بندہ کو اس سے جا کے پوچھے, بی بی سے ذرا جا کے پوچھے کہ جس نے تو گولڈ سمتھ کے ساتھ اتنا گہرا تو تعلق بتا رہی ہے, 6 سال ہو چکے ہیں ان کو یو کے گئے ہوئے, خان صاحب کو 6 سال سے یو کے نہیں گئے ہوئے, تو بی بی شاید یہ بھی بھول گئی کہ انہوں کا تیجا ویاہ ہو چکا ہے, مطلب بی بی یہ بھول گئی ہے. تو ساڑھے پاکستانی کلچر پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ بی بی کا جس کلچر سے بھی تعلق ہے, لیکن یہاں پہ تیسری بیوی کو پتہ لگ جائے نا کہ آپ پہلی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات آپ نے نبھا کے رکھے ہوئے ہیں, اس کے بعد وہ جو حال کرے گی نا آپ کو لگ پتہ جائے گا. لیکن ٹھیک ہے, کالم لکھ رہی ہے, بلاگ لکھ رہی ہے, آگے چلیں. انہوں نے کہا Zach Goldsmith's connection to Jewish and pro-Israel circles in the UK, along with broader influence of the family within Western elite circles, could have provided Khan with a different perspective on Israel. Khan's support for Zach Goldsmith in the London mayoral elections, even against a fellow Muslim candidate, Sadiq Khan, underscores his loyalty to the family and their broader network, which in turn have supported him in the past. کہ جی انہوں نے اپنے جو ہے وہ سالے کو سپورٹ کیا تھا, سابقہ سالہ, موجودہ سالہ تو نہیں, سابقہ سالے کو سپورٹ کیا تھا, اور جو ایک مسلم کینڈیڈیٹ تھے ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا, اس کی وجہ سے بھی یہ تعلقات جو ہے وہ بنتے ہیں. تو آگے چل کے بیسیکلی لب لباب یہ ہے کہ جی یہ خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں عمران خان صاحب کہ جو ہے وہ ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد, اس ساری چیز کے بعد, پاکستان کے تمام چینلز کے اوپر اس بی بی کو میرے خیال میں گھر میں اتنی عزت نہیں ملی ہوگی جتنی پاکستانی چینلز نے اس کو عزت دی ہے, اور ٹکا کے عزت دی ہے. بلکہ انہوں نے نہیں دی, نون لیگی لونڈے لپاڑوں نے بھی بہت عزت دی, بہت عزت دی. مطلب وہ میرا خیال میں اگر اس عورت کو پتہ لگے کہ پاکستان میں اس کا کالم کتنا پڑھا گیا ہے اور کتنی اسی پذیرائی ملی ہے, تو یہاں پہ شاید بڑے بڑے اینکرز کو اور بڑے بڑے یوٹیوبرز کو وہ عزت نہیں ملی جو اس بی بی کو جو ہے عمران خان کے حوالے سے یہ بلاگ لکھنے کے اوپر مل گئی ہے, اور اس نے پاکستان کے مین اسٹریم چینلز کے اوپر جگہ بنانے میں وہ کامیاب ہو گئی. یو ہیو ٹو گیو ہر دیٹ. اور میرا خیال میں تو اس کو سارے کام چھوڑ کے, جڑی بھی ادھر ادھر کھجل خوار ہو رہی ہے, سارے کام چھڑ کے انہوں پاکستان آ جانا چاہیے. اور میرا خیال میں اس کو ایک پرائم ٹائم شو یہاں پہ جو آپ کو ضرور دینا چاہیے, کیونکہ اس نے اتنی گہری باتیں کر دی ہیں کہ ہم لوگ اس سے پہلے کبھی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اچھا دوسری بات یہ کہ اے بی بی پاکستان اور اسرائیل کے حوالے سے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے حوالے سے یہ سارا سٹانس دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ کی رائے اور آپ کی رائے کا احترام ہے. اور مینو اے دسو اس دن گارڈین نے جڑا کالم آیا سی, گارڈین میں بھی ایک وہ کالم تھا نا, وہ رائے تھی, ظاہری بات وہ بی بی کی رائے تھی, وہ بھی رائے تھی. اس کے اندر وہ لکھتی ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ طالبان اپولوجسٹ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ بی بی جو ہے وہ لکھتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا جو سٹانس ہے وہ بڑا ایکسٹریمسٹ ہے, بڑا مسلمانوں والا ہے, اور یہ جو ہے یہ تو فلسطین کا بہت بڑا سپورٹر ہے. تے اسی کیڑی والی گل ماننی ہے, او بی بی دی رائے مننی ہے یا اسی ایس والی بی بی دی رائے مننی ہے, کیونکہ وہ بھی ایک خاتون تھی, یہ بھی ایک خاتون ہے, کون سی والی خاتون کی رائے ماننی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کالم کے اوپر بھی جو ہے وہ جب چینلز کے اوپر ڈگ ڈگ کر کے جو وہ ڈبے چلے, تو اس کے بعد پوری نون لیگ لائن میں آ گئی اور اس پہ بیپرز دینا انہوں نے شروع کر دیے. اور یہ والا کالم, یہ والا بلاگ بھی جب آیا ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ نون لیگ نے کے رہنماؤں نے جو ہے اس کے اوپر اپنے رائے دینا شروع کر دی. جانا کتنے ہے سانو, اے تے دسو سی جانا کتنے, اسی ایس بی بی دی گل ماننی ہے, اس بی بی دی گل ماننی ہے, اے تے دسو. تو آئی کین انڈرسٹینڈ, میں بار بار اسی لیے میں بات کہتا ہوں, میری بات سنیے. مجھے پتہ ہے انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی ایک وار چل رہی ہے, آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ, ٹھیک ہے. آپ نے عمران خان پہ تنقید کرنی ہے نا, میں آپ کو 36,000 اور پوائنٹس دے دیتا ہوں, میں بالکل دے دیتا ہوں.
جن کی سالڈ بیسز بھی ہوں گے. میں بالکل سالڈ بیسز, بہت عمران خان نے بہت بھنڈ مارے ہوئے ہیں, بہت بھنڈ مارے ہوئے ہیں. مطلب میرا ایک اپنا سٹانس ہے 9 مئی کے حوالے سے, میں عمران خان صاحب کو قصوروار سمجھتا ہوں, میں بالکل سمجھتا ہوں. انہوں نے اپنے سپورٹروں ووٹروں کے دماغ خراب کیے, میں بالکل یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن اے والا جڑا تسی پتہ کھیڑ رہے ہو نا, برائے مہربانی اس کا سر پیر کوئی نہیں ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. عمران خان صاحب کے دور کے اندر نا ایک موو سٹارٹ ہوئی تھی, وہ یہ تھی کہ جو پاکستان کو چاہیے کہ اب وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے. اور اس وقت جو ہے وہ انہوں نے وہ نور داہری تھا, اس کے بھی بڑے انٹرویوز چلنا شروع ہو گئے. تو اس کا میں نے بھی انٹرویو کیا تھا, تیا پانچا کر کے رکھ دیا تھا اس کو. وہ آپ میرے یوٹیوب کے اوپر جا کے اگر دیکھیں گے آج بھی وہ انٹرویو پڑا ہوا ہے, میں نے اس کو سارا تیا پانچا اس کا کر دیا تھا. وہ نور داہری نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر تو لوگ جو ہیں وہ پیار کرتے ہیں اسرائیل سے اور سپورٹ کرتے ہیں. میں کہا تو آیا ہے کدی پاکستان؟ میں کہا تو پاکستان آ, مال روڈ کے اوپر نا 1 کلومیٹر کا تو ڈیسائیڈ کر لیں, پورے مال روڈ جو لاہور کی ہے نا اس کا کوئی بھی 1 کلومیٹر کا پیچ یو ڈیسائیڈڈ آن دا گوگل میپس, ڈیسائیڈ کر, میں اور تو اکٹھے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں. جتنا بندہ سانو ملے گا نا, جتنا بندہ ہمیں ملتا جائے گا اس کے بارے میں ہم ووٹ لکھنا شروع کریں گے کہ بھائی جان اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر 99% لوگوں نے یہ نہ کہا نا کہ اسرائیل کے اوپر وہ جو گالیاں دیں گے, وہ تو میں ظاہری بات ہے میں بیان بھی نہیں کر سکتا. تو اے بھائی تیری بھولے گی ہے کہ اگر تیرے ذہن میں یہ بات ہے, یہ میں نے نور داہری کو بات کی تھی. اچھا اس وقت 2-3 اینکروں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا, مجھے پتا ہے, میں اچھی طرح جانتا ہوں, ساڑھے کبوتر اتنے تیز ہے کہ نا خبر لے آندے نے, ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ ذرا آپ ذرا تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے. وہ والا بیسکلی وہ کام جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا تھا. اور وہ سب کے وہ جو 2-3 جو آئٹمس تھی نا وہ سب کے تانے بانے ادھر سے ملتے تھے, اسٹیبلشمنٹ سے ملتے تھے جا کے. تو وہاں سے سمجھ آ رہی تھی یہ موو کہاں سے آ رہی. عمران خان وہ ٹھیک ہے, وہ عمران خان سے بہت بیوقوفیاں ہوئی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں کھل کے بتاؤں, بہت بیوقوفی, عثمان بزدار بیوقوفی اور بہت سی بیوقوفی ہیں. لیکن ایڈا بھی وہ خچر نہیں ہے کہ بیٹھ کے وہ اسرائیل میں بیٹھ کے ایکسیپٹ کر لیا اور اس کے بعد اپنا جو ہے نا تیا پانچا کروا کے رکھ دے سیاست کے اندر. یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو باقی بی بی کی جو مرضی رائے ہے, لیکن بی بی کو آپ نے واہ واہ, مطلب جنہوں میں کہہ رہا تھا نا لفٹ کرا دے, بی بی میں واہ واہ لفٹ ملی ہے. میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں بی بی کو اپنے گھر سے اتنی عزت نہیں ملی ہوگی جس نے ہمارے چینلز کے اوپر اور نون لیگ کے لونڈے لپاڑوں نے جو اس کو آج عزت دے دی, جس کی انتہائی کوئی. وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی, میرے کو لاؤ میں تمہیں دسنا یار, میرے کو بیٹھو ادھا پونا گھنٹہ میرے نال لاؤ, میں تمہیں دسنا جے وہ گند اچھالنا میں تمہیں دس دینا یار یہ کوئی سر پیر ہے اس چیز کا. کبھی آپ لوگ عدت والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, کبھی آپ ٹرین والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, کبھی آپ اسرائیل والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, کبھی بشرا بی بی والی سائڈ سے. او یار یہ گند بلائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 190 ملین پاؤنڈ رہیں, وہ والا کیس اٹھائیں, بند لفافے ملک ریاض کے وہ اٹھائیں, عثمان بزدار اٹھائیں. اور عثمان بزدار میں کیوں نہیں پڑھتے جا کے؟ عثمان بزدار جتنا نیلا بندہ تھا اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ صرف اس لیے کہ اس نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اس بات پہ, اس کا تیا پنچا کریں جا کے. تو بہرحال میں نے کہا میں تھوڑا سا یہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لوں. اس کے علاوہ جناب